ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نظروں سے یہ خبریں گزر رہی ہوں گی کہ الیکشن کمیشن نے کل کہہ دیا ہے کہ ہر صورت کے اندر الیکشن کرانا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ اگر الیکشن ملتوی کر دیے گئے تو پھر اس میں کئی ماہ لگیں گے، اور جو ایک اہم اس میں بات آئی ہے سامنے وہ یہ آئی ہے کہ سندھ کی حکومت بھی چاہتی تھی کہ الیکشن نہ ہو، جیسے کل میں نے بتایا تھا، اور ایم کیو ایم کا بھی یہ خیال تھا کہ نہ ہو، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سندھ کی حکومت نے گو کہ حلقہ بندیاں تو اپنے طور پر کر لی تھیں، لیکن سیلاب کا بہانہ بنا کے انہوں نے الیکشن کو پرولونگ کرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی رہے۔ ظاہر ہے جولائی سے مسئلہ چل رہا تھا، اور اس دوران جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اندر ہی اندر الیکشن کی کچھ تیاریاں بلدیاتی سطح پر انہوں نے پیپلز پارٹی نے کر لی تھی، لیکن بظاہری طور پر وہ کوشش یہ کرتے رہے تھے کہ الیکشن کو مزید پوسٹ پون کیا جائے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت لمبا ٹائم تھا اور عدلیہ کا بھی ایک دفعہ نوٹس آ گیا تھا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے، میں تجزیہ دے رہا ہوں کہ کچھ آئی بھی تھی، لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ جو خبر ایک چھوٹی موٹی آئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب اس میں کہیں صداقت ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کوئی ٹرک کرنے کی کوشش کی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اور اور وہ اب وہ ہے، مطلب انہوں نے شاید ایم کیو ایم نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہوتا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے حلقہ بندیاں تو نہیں انہوں نے ختم کی، نوٹیفیکیشن لیا ہے، اب کیا ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے، اب حلقہ بندیاں ہو گئی تو لسٹیں تو اسی حساب سے بن چکی ہوں گی، تو اب ایم کیو ایم جو ہے سردست جو ہے بیچ میں گئی پھنس اب، لیکن ایم کیو ایم کا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایم کیو ایم کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اور تمام دوسرے جو ان کی مجلس عاملہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے، اور حیدرآباد اور دوسرے جو ہیں سب ظاہر سی بات ہے یونیفائڈ تو ہو چکے ہیں، اور اب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تھوڑی دیر بعد جب وہ نکلیں گے فیصلہ کر کے تو خالد مقبول صدیقی صاحب کچھ اعلان کریں گے۔ میری ایک سمجھ سے باہر ہے کہ کل تک جو ہے مجلس عاملہ یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے خالد مقبول صدیقی کو پورا وہ دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، مطلب جو فیصلہ لیں آپ کا قبول ہوگا، لیکن رات کے بعد جو ہے پھر اس پہ تھوڑی سی تبدیلی محسوس آئی، اور وہ مجھے محسوس ہوئی، وہ مجھے جو پھر میں نے معلومات کی تو پھر مجھے یہ پتہ لگا کہ جو رابطہ کمیٹی ہے ان کے اندر جو اس وقت جو سب مرجر ہوئے ہیں اس میں بھی کچھ اس وقت گروپنگ آ گئی ہے، اور وہ گروپنگ جو آئی ہے ایگزیکٹلی وہ یہی چیز ہے جو میں نے آپ سے کہی یا جس کی بنیاد پر میں نے اپنا شک ظاہر کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی ہم سے کہتے رہی کہ ہم ٹھیک ہے الیکشن آگے کرائیں گے، ہم تو صرف لگے رہے ہیں حلقہ بندیوں کی وجہ سے، اور پیپلز پارٹی الیکشن کو آگے لے کے جاتی رہی، لیکن اب اچانک یہ جو ہو گیا تو ہماری تو تیاری بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جب کراچی میں نے صبح پوچھا ایک سے تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں تو کہیں ایم کیو ایم کے کوئی بینرز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، ہولڈنگز وغیرہ، کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی کے اور پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں ایم کیو ایم بالکل لڑنے کے لیے تیاری نہیں تھی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کم از کم کہیں نہ کہیں کوئی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کوئی چھوٹا موٹا، جس میں کہوں گا کہ اگر ہاتھ ہو گیا تو اس کو کچھ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہو جائے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہوگی، لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جس کا کہ کل میں نے اپنی ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے اب جو اگر صدر عارف علوی جب کہیں گے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم ان کو اعتماد کا ووٹ نہ دے، یا یہ ہو سکتا ہے زیادہ تر کو وزارتوں سے استعفیٰ دے دے، لیکن فوری طور پر وہ حکومت سے علیحدگی کا شاید ہو سکتا ہے اعلان نہ کریں، وزارتیں چھوڑ دیں لیکن ابھی حکومت کے ساتھ رہیں، وداؤٹ پورٹ فولیو جسے کہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ عارف علوی صاحب جو کل میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ عارف علوی صاحب جو ہے ان کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ٹی وی پہ آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے کسی رکن کی یا ذرائع نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نواز کے 5 قومی اسمبلی کے ممبران کی حمایت حاصل ہے،
اور انہوں نے ساتھ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ساتھ دینے سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اعتماد کی جب بات ہوگی تو وہ رائے شماری میں حصہ نہیں لیں گے۔ مطلب جس طرح تو اب نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا، حمایت مند نہیں بیٹھ سکتے، لیکن وہ غائب ہو جائیں گے رائے شماری کے دن۔ تو اب انہوں نے یہ ذرائع یہ بات کہی، اور ساتھ میں انہوں نے نام تو خیر نہیں لیے، لیکن پھر بھی کچھ مجھے لگتا ہے میرے نزدیک، شاید پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں ہی غلطی پر ہوں، انہوں نے نام تو نہیں لیکن یہ بتا دی کہ پنجاب کے کون کون سے حلقوں کے 5 آدمیوں نے یا 5 ارکان نے انہیں یقین دہانی کرائی۔ میں سمجھتا ہوں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ بات ظاہر کرنی ہی نہیں چاہیے ان کو، مطلب تاکہ وہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے نا زرداری صاحب یا دوسرے تیسرے، یہ بہت زیادہ گھاگ ہیں، یہ پھر تھوڑا سا متحرک ہو جاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ بھائی یہ پتہ کریں پنجاب کے جن علاقوں کا نام لیا ہے اس میں کون کون سے ہمارے کینڈیڈیٹ جو سلپ ہو سکتے ہیں، تو پھر وہاں پھر پیسے کی بوریاں اور پھر آفرز اور جو بھی آپ سمجھتے ہو طریقہ کار، گھٹیا ایک طریقہ کار ہے وہ۔ بہرحال یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک وہ تھا، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو قافلہ ہے نا، عمران خان کا جو لشکر ہے وہ بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے اس وقت۔ عمران خان کے لشکر جو اس وقت میدان میں اترا ہے، اور جو عمران خان کے جو گھوڑے دوڑنا شروع ہیں اس وقت، ان کی جو دھول اڑ رہی ہے وہ جو ہے پی ڈی ایم کے مورچوں پہ نا انہوں نے بڑی زبردست مطلب پریشانی پیدا کر دی۔ وہاں بڑی کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ، جو ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں ایسی دھول اڑا رہی ہیں پی ٹی آئی کے گھوڑوں کی سموں سے کہ دور دور تک جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو وہاں پہ قافلے ہیں ان کے اندر کوئی گڑبڑ مچی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو بنی گالہ ہے اس پہ پوری نظریں آ گئی ہیں۔ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹ ہے آپ کے، وہ رات بھر وہاں بھی سنا، رات کو مجھے پتہ لگا تھا کہ بڑی دیر تک بیٹھک ہوئی، اور کچھ ناراضگیاں بھی تھیں۔ ناراضگیاں تو میں نے اب بتا چونکہ 2 دن سے ہی چل رہی ہیں کہ بھئی انہوں نے کام نہیں کیا۔ ساتھ میں رانا ثناء اللہ کو بھی فوری طور پر طلب کر لیا گیا ہے، اور بڑی مزیدار جو ایک گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر وہ یہی ہو رہا ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب ناکام ہو گئے۔ رانا ثناء اللہ سے پوچھا بھی گیا، اور جو کچھ قریبی ذرائع ہیں مسلم لیگ نواز کے، تو رانا صاحب نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اس کام کا مطلب ماہر نہیں ہوں، مجھے تو انہوں نے کہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں جا کے کنٹرول کرتا ہوں، تو میں جا کے بیٹھ گیا اسمبلی کے، ظاہر سی بات ہے بیچارے اسمبلی میں بیٹھ گیا، وہ تو ڈانٹ سوٹے کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کہیں میاں صاحب اگر آرڈر کریں اور حکومت مجھے لکھ کے دے تو میں تو ماڈل ٹاؤن جس قسم کا جو آپریشن ہے وہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ لوگوں کو کنٹرول کرنا، مجھے لے آ کے بٹھا دیا وہاں پہ تارڑ صاحب کے ساتھ۔ تو تارڑ صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے نام کے جو نام کی ایک مناسبت ہوتی ہے نا، تارڑ جو نکلتا ہے تو وہ اگر ایک ریڑھ ہٹا دیں تو پھر وہاں پہ دوسرے جو بلاکس ہیں وہ ادھر ہی ان کی نظریں رہیں، تو ادھر وہ پیچھے سے بندے لے کے آ گئے، وہ تو خود پریشان ہے رانا ثناء اللہ، جیسے کل میں نے کہا، وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے، انہوں نے بتایا مجھے لندن سے جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تو مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ ہوا کیا، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹھے تھے، ہمیں تو کہا تھا کہ نہیں آئیں گے، وہ اچانک آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں رانا صاحب کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ میاں صاحب اب نہ آئیں، فی الحال ان کے لیے آنا یہاں بہتر نہیں ہے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کے جو دوسرے دھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اگر آپ نہیں آئے، یعنی میاں صاحب سنا بڑے میاں صاحب، اگر آپ نہیں آئے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اتنی مصیبت کے اندر اس وقت یہ پی ڈی ایم آ گئی ہے، اور اب میاں صاحب کا جو ہے نا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ واقعی حقیقت میں بہت زیادہ ہائی چل رہا ہے، کیونکہ اب وہ پھنس گئے ہیں بیچ کے اندر۔ مجھے بڑے قریبی ذرائع کہ ان کے خاندان کے قریبی ذرائع سے یہ پتہ لگا ہے کہ وہ اب مطلب ایک طرف ایک گروپ کہتا ہے مسلم لیگ نواز کا، ایون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آپ نہ آئیں، آپ کے لیے صورتحال جو ہے ابھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حافظ صاحب سے، طاقتور حلقوں سے، یہ تو ظاہر ہے وہ آج کل بات نہیں کر رہے کسی سے طاقتور حلقے، لیکن جو ان کی پیغام رسانی ہوتی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ آپ سے کسی قسم کا اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل رستے ہیں، آپ کھلیں، آپ کام کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل رستے کے اگر آپ چلتے ہیں میدان میں تو کہتے ہیں چاروں طرف جہاں ہم جس دروازے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو اب کسی رستے سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا اب کوئی بڑی کوئی پیمانے پر ہو سکتا ہے کانسپریسی کوئی بڑی کریں، کچھ کریں۔ بہرحال ابھی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ اطلاع کنفرم ہے کہ شہباز نواز شریف نے ان کو بلا لیا ہے، رانا ثناء اللہ کو، اور کچھ چیزوں پہ ان کی مشاورت ہوئی ہے، اور یہ مشاورت کل رات گئے ہوئی ہے، یعنی دونوں بھائیوں کے درمیان۔ اس مشاورت کے پس منظر میں ان کو بلایا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کو۔ اب دیکھیں رانا ثناء اللہ کیسے جاتے ہیں، کیونکہ ادھر پاکستان کے اندر بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ یہ جو بلدیاتی انتخابات کا جو مسئلہ ہوا ہے، یعنی ایک شکست تو ان کو وہاں پر ہوئی، عمران خان نے دی کہاں پنجاب اسمبلی میں، دوسری شکست ان کو در نظر آ رہی ہے، وفاق کی حکومت جانے کا خطرہ ہے، عارف علوی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن تیسرا جو بلدیاتی انتخابات کا مسئلہ تھا اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بڑی اہم خبر ہے،
بلدیاتی انتخابات کو روکنے کے لیے سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی اور پنجاب کی حکومت، کیونکہ ظاہر بنیادی طور پر وہ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے پیپلز پارٹی، لیکن حکومت میں تو ساتھ ہیں، یہ سب آن بورڈ تھے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ یہ مسلم لیگ نواز روکنے میں ناکام ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ کون؟ مسلم لیگ نواز روکنے میں کامیاب ہو جائے گی الیکشن بلدیاتی کرانے میں، جو کہ ان کا سٹینڈ تھا۔ زرداری صاحب نے پھر بعد میں کہا بلاول صاحب سے کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ آپ اس پہ کنفرم کریں گے اور آپ کا ہولڈ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر۔ اوبویسلی آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہر جگہ آپ کو بڑی گرفت نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نواز کی، جو کچھ یعنی اب تک مسلم لیگ نواز کہتی رہی ہے وہ الیکشن کمیشن کرتا رہا ہے۔ تو بلاول صاحب نے جب ان سے بات کی شہباز شریف سے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ ان کو کہیں الیکشن کمیشن کو کہ یہ کیوں ضد کر رہے ہیں، یہ جب ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ سیلاب آیا ہوا ہے سارا مسئلہ ہے، یہ کیوں، مطلب اب آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے کوشش کی تھی اپنے ذرائع سے بڑے بھرپور طریقے سے، ایون لندن سے بھی کوشش، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، لندن سے بھی کوشش کی گئی براہ راست الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونے کی، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جناب اب ہم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم ملک اور قوم کے یا آئین کے حساب سے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، جو ملک اور قوم کے حوالے سے ہوگا وہ ہم بہتر فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا اس بات کا بہت بڑا واضح ثبوت ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ الیکشن کمیشن کرتا رہا ہے وہ باجوہ صاحب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے ہوتا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹل کا زور لگانے کے باوجود مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، ان دونوں کے زور لگانے کے باوجود آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کل الیکشن کرا رہا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایک تو سلسلہ یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بگڑ رہی ہے اور حالات ہمارے بڑے خراب ہیں۔ کہا تو جاتا ہے کہ وہ ڈیفالٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر ڈیفالٹ نہیں کر رہا تو صنعتیں تو بند ہو رہی ہیں، وہ ڈیفالٹ کے قریب ہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کچھ دوبارہ کچھ کرنے کے لیے، لیکن جو میرے اپنے بین الاقوامی ذرائع سے مجھے پتہ لگا ہے کہ فی الحال آئی ایم ایف جو ہے نا پاکستان کو کوئی بڑا ریلیف دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ان کی جو شرائط ہیں وہی ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک خبر ہے میں جو آپ کو دینے لگا ہوں، جو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی، وہ یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں سے مراد یعنی آئندہ ایک آدھ ماہ میں یا 2 ماہ کے اندر آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو اپنے دفاعی بجٹ میں بھی مزید کمی کرنے کا کہہ سکتا ہے، یا ایون یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی فوج میں کمی کریں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرناک منصوبہ پس پردہ چل رہا ہے مغرب کے ایوانوں میں، مغرب کے تھنک ٹینکس کے اندر۔ یہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ، یہاں تو سب اپنے اپنے چونچے لڑا رہے ہیں نا زبردست کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کے گرد پیچھے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں بڑے معاف کیجیے بڑے خطرناک فیصلے اس حوالے سے ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے جیسا میں نے آپ کو کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر کے پی کے کا حالات جو ہے اس وقت بڑی خراب چل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردوں نے سربند تھانے کے اوپر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بھی مطلب پوزیشن بڑی خراب ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور جو مطلب بین الاقوامی سطح پر جو ایک پاکستان کے حوالے سے ایک چیز آ رہی ہے سامنے کہ یہاں پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی دہشت گردی، تو وہ ایک بڑا مسئلہ بھی ہے۔ تو آیا اب خیر مرکزی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ کے پی کے کا جو حکومت ہے اس میں عمران خان کا کام ہے۔ بھئی وہ عمران خان کا تو کام ہے، لیکن مرکز کا بھی تو کچھ کام ہے نا۔ تو مرکز اب مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملات جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہیں، اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں انہوں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے سیاسی سطح پہ کرنا ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا۔ تو جتنے بھی سیاسی سطح پہ جو جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا، اس ہر کام کے اندر یعنی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں اس وقت ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس وقت عمران خان صاحب کا جو ہے نا ان کو کامیابی ہو رہی ہے۔ اب یہ قدرتی طور پر ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اچھا، ایک چیز تو یہ، دوسرا ایک بات جو اہم اس کے اندر اور بیچ میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یوکرین کو پھر دوبارہ سننے میں آیا کہ 155 mm کی توپ کے گولے اور M4AZ کے پروپلنگ اور کیا کہتے ہیں پی ڈی ایمز فیوز کے جو ہے نا وہ 50 کنٹینر بھیج رہا ہے۔ یہ خبریں آئی ہیں، بین الاقوامی مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں،
اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اس قسم کے ایک ایسے وقت کے اندر جبکہ یوکرین کا اور رشیا کا اور امریکہ کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ بیسیکلی یوکرین اور رشیا کا تو نہیں، یہ رشیا اور امریکہ کا کانفلکٹ ہے۔ اس دوران جو ہے پاکستان کا بالکل پیک پہ پہنچ چکی نا وہ اس وقت جنگ، میں نے آپ کو بتایا، تو اس پوزیشن میں پاکستان کی طرف سے یہ امداد جانا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ یا موجودہ رجیم جسے کہہ رہے ہیں آپ، نواز شریف رجیم جو ہے یہ پیوٹن کے پیٹھ میں دوبارہ چھرا گھونپ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، مطلب بین الاقوامی اخبارات میں، میڈیا میں خبر چل رہی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا حکومت کو کہ کیا یہ موجودہ حکومت ایسا تو نہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یعنی امریکہ کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بلاول صاحب کوشش کر رہے ہیں امریکہ سے اور اپنی پوری ہمدردی کے ساتھ کہ میں نیکسٹ پرائم منسٹر بنوں، تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر بننے کے لیے ان کو کہا گیا ہوگا جناب آپ کھل کر کھیلیں، ہمارے جو ہے یوکرین کو مدد کریں، تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہوتی ہے الیکشن، اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ خدا کرے یہ خیر خیریت سے ہو جائے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ علاقے ہیں کراچی کے اندر وہ بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں کہ حساس ہیں۔ اب دیکھیے یہ جب بات ہم لفظ حساس کا کہتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں پھر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم حساس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سیاستدانوں کے اندر اور سیاسی پارٹیوں کے اندر برداشت نہیں ہے۔ جب سیاستدانوں کے اندر اور سیاسی پارٹیوں میں جب عدم برداشت ہوگی تو پھر جگہ حساس بھی ہوں گے، وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، مار کٹائی بھی ہوگی، جب بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں خون بہتا ہے، جبکہ یہاں یورپ کے اندر الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اس قسم کی کہیں بھی کوئی چیز دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جو کچھ پاکستان میں اور خاص طور پر انڈیا میں ہوتی ہے، اور انڈیا میں سے زیادہ تو پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمارے سیاستدانوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ طرز جو ہے سیاست کدھر جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات جو نظر آ رہی ہے بالکل صاف کہ عمران خان صاحب نے جب سے اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے اور جب سے جو ہماری جو طاقتور حلقے ہیں وہ اے پولیٹیکل ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاست کے اندر سدھار آ رہا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات میں بتا دوں کہ یہ میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا ہنٹ دے کے جا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ساری دنیا میں شیطانی قوتیں یا دجالی قوتیں کرنی جا رہی ہیں، پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہوگا، بلکہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایک انتہائی مضبوط لیڈرشپ چاہیے، اور پاکستان کے موجودہ تمام پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر نہایت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے عمران خان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے حاضر ہوں گا۔ کل تک اللہ حافظ۔